بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. رمضان مبارک کے خصوصی سحر ٹرانسمیشن لاہور پہ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان سید انور ذیخروٹی اور میرے ساتھ ہیں محمد عارف طیبی صاحب. پاکستان کے طول و عرض میں جانبین میں طرفین نبسنے والے جملہ میرے اہلیان وطن آپ سب کو محمد عارف طیبی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جانتے ہیں روز ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس پہ سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں محدود سے وقت میں رہتے ہوئے تاکہ ہم جان سکیں قرآن کیا کہتا ہے, مصطفیٰ کا پاک فرمان ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے گدہ گری پیشہ ہے مجبوری. لیکن اس پر میں ابتدائی میں ایک بات عرض کروں گا کہ اللہ کے سامنے مانگنا عزت ہے, لوگوں کے سامنے مانگنا ذلت ہے. اللہ کو بے شک جو اس جملے کو جان جائے گا وہ اپنی زندگی میں عروج ہی دیکھے گا, عزتیں ہی دیکھے گا. لیکن بدقسمتی سے جیسے ہی رمضان آتا ہے, جس طرح کچھ نام نہاد فاؤنڈیشنز جو صرف ڈاکومنٹیشن کے اندر موجود ہوتی ہیں اور صرف رمضان کے لیے تیار ہوئی ہوتی ہیں, اسی طرح ریڈی میڈ فاؤنڈیشنز کے ساتھ ساتھ کچھ گداگر ایسے آ جاتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یکم رمضان آتا ہے انور صاحب تو سگنلز پر آپ کو رش ملتا ہے جناب مانگنے والوں کا. اب بندے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ آخر ان میں سے حقدار کون ہے, اور اس صورتحال کے اندر ہوتا یہ ہے جو حقدار ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے محروم ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو دے سکیں, کیونکہ یہ بہروپیے جو ہیں یہ بہروپیے آ جاتے ہیں اور یہ جن کا پیشہ ہے مانگنا وہ آ کر بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو آج ہم پہلے جانیں گے کہ ہمارے پینل میں کون کون سے مہمان ہیں, انشاءاللہ پھر ان سے تفصیلی کلام بھی کرتے ہیں. جی انور صاحب. اچھا عارف طیبی صاحب, خاص طور میں چاہوں گا یہ انٹروڈکشن آپ کرائیں کیونکہ اکثر آپ ان کے ٹرسٹ کا نام لیتے ہیں, اللہ والے ٹرسٹ کا, اور تذکرہ خیر بھی کرتے رہتے ہیں ان کے جو انہوں نے کام کیا ہے خدمت خلق کے لیے. لیکن جی میں انور صاحب ان فاؤنڈیشنز کا یہاں پہ نام لیتا ہوں, جس سے میں نے کہا کہ کچھ فاؤنڈیشنز وہ ہیں جو ڈاکومنٹیشن کے اندر ہیں, بالکل ایسے. لیکن لاہور رنگ سے الحمدللہ ہم ان فاؤنڈیشنز کا ذکر کرتے ہیں جو صحیح طور پر کام کر رہی ہیں, جن پہ آپ اعتماد کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے. آپ کہتے ہیں کہ بھئی ان کا نام آ گیا ہے بس ہمیں اپنی زکوٰۃ ان کو دینی ہے. میں اپنی کہتا ہوں اپنی زکوٰۃ کے آپ 4 حصے کریں. ایک حصہ آپ تعلیم پہ جو کام کر رہے ہیں ان کو دیں, ایک جو صحت پہ کام کر رہے ہیں ان کو دیجئے, ایک جو لوگ لنگر خانوں پہ کام کر رہے ہیں ان کو دیجئے, اور ایک حصہ ان کو دیجئے جو یہ اولڈ ہومز چلا رہے ہیں. ان کے اندر اگر ہم بات کریں بہت بڑا نام اللہ والے ٹرسٹ, یہ صرف کھانا کھلانے سے شروع ہوئے تھے. انہوں نے کھانا کھلانے کا کام شروع کیا, اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کی مخلوق کو کھانا کھلائیں. انہوں نے یہ کام کا آغاز کیا اور پھر انہوں نے کہا نہیں اس سے آگے جانا چاہیے. انہوں نے پھر صحت کے حوالے سے کام کرنا شروع کیا, صاف پانی پہ ان کا ماشاءاللہ پروجیکٹ چل رہا ہے. پھر ہم دیکھیں اسکولوں کے اندر بچوں کو کھانا پہنچانے کا ان کا ماشاءاللہ کام ہے. سب سے بڑا لاہور میں جو دسترخوان لگتا ہے وہ اللہ والے ٹرسٹ اس کی میزبانی کرتے ہیں. اور اس سے بڑی ایک اور اچھی بات یہ کہ بادشاہی مسجد کے اندر گرینڈ افطار جو کرواتے ہیں تمام مسالک کے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں, وہ بھی اللہ والے ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہوتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اب یتیم خانے جو بنانے شروع کیے اس پر جو کام کر رہے ہیں,
یہ بھی خوش آئند بات ہے. اور آج ہمارے ساتھ شاید لون صاحب ہماری بڑی کہہ لیں کہ فرمائش پر اور ان کو دعوت دی بار بار کہ مصروف تھے, آج تشریف لائے ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ اللہ والے ٹرسٹ نے اس سال کتنا کام کیا ہے اور ان کے فیوچر پلانس کیا ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاید بھائی رمضان جا رہا لیکن رمضان مبارک ہو آپ کو, کیونکہ آپ کی مجھے صحت سے بھی لگ رہا ہے کہ شب و روز کام کر کے تھکے ہوئے ہیں. تشریف لائیں, آپ کا شکریہ. اور ان کے ساتھ ہم تشریف فرما ہیں ہمارے ایڈوکیٹ صاحب ہیں, صدام صاحب ہیں, آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے ہیں. اور جن کی ابھی آپ نے پیارے سے بیٹے کی جو آواز میں آپ نے تلاوت کلام الرحمن سماعت کی ہے وہ صاحبزادے ہیں مدثر کاظمی صاحب کے, تو یہ خود ثناخواہ ہیں حضور کے, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جی انور بھائی. جی ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں فیضیاب صدیقی صاحبہ, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ارطبی صاحب میں چاہوں گا کہ نعتیہ کلام اگر ہم پیش کر دیں محفل میں, دن ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے. پیش کر رہے تھے اور ہم بریک سے پہلے جو ابتدائی جو میں نے عرض کیا اس میں ہم فاؤنڈیشنز کی بات کر رہے تھے. ان فاؤنڈیشنز کی جو کام کر رہی ہیں صحیح طور پر اپنا کنٹریبیوشن پاکستان کے اندر شامل کر رہی ہیں, ان میں سے ایک بہت ممتاز نام اللہ والے ٹرسٹ کا ہے. شاہد بھائی سال بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور میں یہ ناظرین کے جاننے کے لیے پوچھنا چاہوں گا کہ کھانا کھلانے کا جو عمل ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے, کہاں تک جو ہے وہ آپ ترقی کر گئے. ماشاءاللہ آپ کے چہرے سے یہ عیاں ہے کہ شب و روز جو ہے اس بھاگ دوڑ میں آپ لگے رہتے ہیں. رمضان میں آپ پرسنل انٹرسٹ لے کے کام کر رہے ہوتے ہیں. خود میں دیکھا مزدوروں کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں, لیبر کی طرح, کہ لوگوں تک کھانا پہنچ جائے. اور اتنے گرینڈ افطار بھی ماشاءاللہ روز ہو رہے ہیں. تو کہاں تک ماشاءاللہ اللہ والے ٹرسٹ جو ہے وہ کتنی برانچز ہو گئیں, کہاں تک کھانا پہنچا رہے ہیں, کن کن سیکٹرز میں کھانا ہمارا جا رہا ہے, دیکھنے والوں کے لیے بتائیے گا. جی اچھا, افطار جو ہے وہ تو ہمارے جو کچنز ہیں اسے تقریباً 6 سے 7 ہزار افطار جو ہے وہ روز کا ہمارا اس وقت چل رہا ہے. ماشاءاللہ. جو کھانے کا آپریشن ہے وہ لاہور, اسلام آباد, کراچی, گلگت اور چلاس میں ہمارا چل رہا ہے. جو روزانہ کی بنیاد پہ کھانا ہے وہ 35,000 کے قریب ہے. صحیح. تو 35,000 کھانا روزانہ کی بنیاد پہ ہم جو ڈیلیور کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جو مینلی جو بڑا پروجیکٹ ہے کھانے میں وہ ہے اسکول کھانا پروگرام. ہمارے ہاں جو سخت پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ 62% بچے اسکول چھوڑ جاتے ہیں 1 سے 5ویں تک گورنمنٹ میں. تو وہاں ہم نے کھانا شروع کیا جس سے رزلٹس بہت بہتر ہیں. اور وہ جو ہے وہ لاہور, اسلام آباد, گلگت اور چلاس ان جگہوں پہ ہم دے رہے ہیں. اور وہ تقریباً آپ سمجھ لیں 30,000 سے اوپر ہی ہے, کوئی 32-33,000 کو کھانا ہے. مینلی ہم نے کھانے کا پروجیکٹ جو ہے اسے تعلیم کے ساتھ جوڑ دیا ہے تاکہ تعلیم کے میدان میں ہم اس میں کر سکیں. تو کھانا تو اس طرح سے ہے. اور اس کے ساتھ راشن جو ہے وہ اس دفعہ ہم نے یہ کیا ہے کہ پہلے ہم نے رجسٹر کی ہوئی ہیں فیملیز جن میں بیوائیں ہیں, جن میں ہم نے انہیں رجسٹر کیا ہوا ہے اور ان کو ہم منتھلی راشن دیتے ہیں. لیکن ابھی اس دفعہ ہم نے ایک چینج کیا, وہ یہ کیا کہ جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں انہی کو راشن ڈیلیور کیا ہے. اور کیونکہ اسکولوں میں بچے ہوتے ہیں, بہن بھائی وغیرہ ہوتے ہیں, تو اس پہ اوور آل تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے, لیکن جب ان کو فیملیز کو گنا جائے تو وہ کم نکلتی ہے. تو ہم نے کوئی 10,000 راشن اس دفعہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے پرائمری اسکول کے بچوں کو دیا ہے. اچھا, میں لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اللہ والے ٹرسٹ کا جو راشن جس طرح تقسیم کرتے ہیں پراپر راشن ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صرف راشن کے نام پہ آپ نے صرف لوگوں کو سیلفی بنانے کے لیے وہ راشن پروگرام کیا ہے. یہ میں کیونکہ ذاتی پرسنلی جانتا ہوں شاہد بھائی کے ساری یہ کارواں کو اور پورے اللہ والے ٹرسٹ کی ٹیم کو, تو میں یہ بھی ان کی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ بہت بڑا یہ کام اس حوالے سے کر رہے ہیں. جی شاہد بھائی. اچھا, پانی میں اس طرح سے ہے کہ جو اسلام آباد ہے اس پہ واٹر فلٹریشن پلانٹس میں مسائل تھے, جس طرح ہر جگہ ہی ہوتے ہیں, ہم نے لاہور میں بھی دیکھا ہوگا بند ہوتے ہیں. تو اس پہ 60% پلانٹس جو ہے نا واٹر فلٹریشن کے وہ ہم آپریٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو 60% اب ہمارے پاس ہیں. اور گلگت جب ہم گئے ہیں تو گلگت میں بھی سیم پرابلم تھی کہ جو گورنمنٹ کے واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں ان کی کوالٹی کا تھوڑا ایشو تھا. تو وہ 100% شہر جو ہے وہ ہم نے ٹیک اوور کر لیا ہے, اور اس میں ہم جو ہے نا ان کو اس پہ جتنا بھی ایکسپینس ہے وہ ہم لوگ دیں گے. شاید بھی ایک تو آج کا موضوع ہے کہ جو گدا گری ہے پیشہ ہے یا مجبوری ہے. آپ بھی یہ چیز فیس کرتے ہوں گے, یکم رمضان آیا تو سگنلز پہ بیکاری نظر آتے ہیں, تو آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا معاملہ ہے کیا, کیونکہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے معاشرے پہ. بات جو ہے ذرا سخت ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے اس پہ تو ہم میں سے کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے کہ وہ ایک پروفیشن ہے. وہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ جتنے پیسے مانگ کے لا سکتا ہے اتنے وہ پڑھ کے نہیں لا سکتا, یہ تو obvious بات ہے. پھر یہ ہے کہ یہ آرگنائز کرائم کا پارٹ ہے, اور یہ آرگنائز کرائم جو ہے یہ اس پہ بہت سارے ٹی وی پلیز بھی بن چکے ہیں. میرا خیال ہے عام لوگوں کو بھی پتہ ہی ہے, چوک بکتے ہیں یا جس طرح سے چوک بھرے جاتے ہیں. تو لوگ دیتے کیوں ہیں شاید بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں کہ جس طرح مذہب میں بہت ساری توجیہات جو ہیں یا بہت ساری اصطلاحات جو ہیں وہ اس طرح سے پچھلے جو ہمارے مولوی حضرات ہیں انہوں نے اس طرح سے بیان کی ہیں جس میں نہ کرنے سے انہیں لگتا ہے ہم گناہ کر رہے ہیں. اور پرانے ہندو جو تھاٹ پروسیس ہے اس میں بھی یہ ہے
کہ جو آپ کماتے ہیں اس میں سوسائٹی کا حصہ ہے. صحیح. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں جب آپ سے مانگے اگر آپ دے نہیں پاؤ تو اسے کو مجھے معاف کر دو کہ میں دے نہیں سکتا کیونکہ آپ کی کمائی میں اس کا حصہ تھا. تو یہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے اب یہ سلسلہ ایسے جڑ گیا ہے کہ اس میں جب لوگ آتے ہیں پھر یہ ہے کہ مذہب ہی کہتا ہے کہ اپاہج کو بھی دو, تو انہوں نے سیکشنز بدلے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ کسی چوک میں کس دن اپاہج ہوں گے زیادہ, کس دن جو ہے وہ. اچھا سردار صاحب ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ صاحب, یہی سوال جو گدا گری ہیں تو سڑکوں پہ آپ کو پتہ ہے بھیک مانگنے والے بےتحاشا ہوتے ہیں, تو میرا سوال یہ کیا یہ لوگ جو ہے حقدار کا حق کھا جاتے ہیں؟ خلیل صاحب آپ نے بالکل صحیح بات کی, یہ حقدار کا حق کھا جاتے ہیں کیونکہ اگر اس کی اصل اینگل سے دیکھا جائے تو حقدار جو ہوتا ہے یا موجودہ حالات کے مطابق جو حقدار بنتے جا رہے ہیں ان کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے, وہ سوال ہی نہیں کرتا, وہ سفید پوشی میں ہی, کیونکہ اس پہ بڑی سخت وعید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ دوسرے کی طرف جب دستے سوال دراز کرتا ہے تو جہنم کے کوئی اپنے آپ کو قریب لے جاتا ہے. تو وہ بات جس طرح سے فرما رہے تھے کہ اخلاقی طور پہ بھی سخت ہو جاتی ہے, یہ صرف ان کا حق نہیں کھا جاتے, ان کو بہت پیچھے دھکیل دیتے ہیں, بلکہ یہ تو ایک آرگنائز کرائم ایک کاروبار کی شکل اختیار کر چکا ہے. تو اس لیے جو اصل حقدار ہیں ان کے حق کا قتل کر رہے ہیں, کیونکہ وہ جو اصل حقدار ہے وہ 101 دفعہ یہ سوچتا ہے کہ میں دستے سوال دراز کروں یا نہ کروں. ان کو اس کی پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے, اور ابھی بات ہو رہی تھی کہ پھر لوگ کیوں دے دیتے ہیں, تو یہ لوگوں سائیکالوجیکلی لوگوں سے کھیلتے ہیں, ان کو پراپر ٹرین کیا جاتا ہے, یہ ایک اینگل سے چھوڑتے ہیں دوسرے سے, تو بندہ ہر بندے کے اندر کچھ نہ کچھ اس وقت چل رہا ہوتا ہے. وکیل سے کہہ دیں آج آپ کا کیس جیت جائیں گے آپ, تو پھر آپ دے دیں گے یہ کیس جیتنے کی دعا دی ہے. میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, یہ سائیکالوجیکل گیم ہی ہے نا جی, جس کی ان کو پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے. تو وہ اس وقت وہ ہر اینگل سے چیک کرتے ہیں آپ کو, پرسنالٹی کو جج کر لیتے ہیں. اجازت ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, پھر انشاءاللہ اسی سے کنٹینیو کریں گے. یہاں وقت ہوتا ہے ایک شارٹ بریک کا. حاضر ہوں گے شکین کے ساتھ, کہ آپ کہنا چاہیں گے.